بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ چھوٹا سا معصوم بچہ جس کی عمر مشکل سے 1-2 سال کی ہے، شوخ رنگوں کو دیکھ کر ان کی طرف لپکتا ہے۔ اس لمحے اس کے چہرے سے خوشی اور مسرت کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ اسی طرح جب بڑے دھماکے کی آواز ہوتی ہے تو وہ چونک پڑتا ہے اور بعض اوقات تو رونے بھی لگتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح جب وہ کسی موقع پر آپ کی چینی کی پرچ کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے تو آپ احتیاط کے خیال سے اس سے وہ پرچ چھین لیتی ہیں اور وہ مچل کر رونے لگتا ہے۔ اس وقت اس کے چہرے بشے سے ناپسندیدگی کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ اور ایسی ہی معتدل حالتوں کا اظہار ہم نے اپنے بچے کے چہرے پر اکثر دیکھا ہوگا، اور اگر آپ یاد کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ ایسا ہمیشہ ہی ہوتا ہے اور ہر بچے کے معاملے میں ہوتا ہے۔ ہر بچہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے، ہر بچہ خوف کھاتا ہے اور ہر بچے کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگتا ہے۔ یہی بچے کے جذبات ہیں اور یہی سب آپ میں بھی ہیں۔ ہم بھی ہر اس بات سے خوش ہوتے ہیں جو ہمیں پسند ہوتی ہے۔ ہم بھی اکثر چیزوں سے خوف کھاتے ہیں اور ہم بھی اکثر چیزوں سے نفرت کرتے ہیں، لیکن اکثر بہنیں ایسی بھی ہیں جن کو اچھی بات بھی پسند نہیں آتی، جو مکڑے سے بھی خوف کھاتی ہیں اور جو ہر بات میں کیڑے نکالتی ہیں۔ ایسی عورتوں سے کون خوش رہتا ہے؟ جب بھی آپ کا واسطہ کسی ایسی عورت سے پڑ جاتا ہوگا تو آپ کی طبیعت بھی بوجھل ہو جاتی ہوگی، اور جب تک وہ موجود رہتی ہوں گی ان کی وجہ سے ساری محفل کے رنگ میں بھنگ پڑ جاتا ہوگا۔ لیکن غور کیجئے، کیا ان میں کوئی نئی چیز پیدا ہو گئی ہے؟ کیا ان میں کچھ نئے جذبات کا اضافہ ہو گیا؟ نہیں، شاید نہیں جی، بلکہ قطعاً نہیں۔ بچوں میں بھی خوف کا جذبہ ہے اور بے خوفی کا جذبہ ہے۔ بچوں میں بھی خوشی کا جذبہ ہے اور غم کا جذبہ ہے۔ وہ بھی پسند کا جذبہ رکھتے ہیں اور ناپسندیدگی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ پھر کیا بات ہے جو وہ عجوبہ نظر آتے ہیں؟ وہ کیوں دنیا بھر سے نرالے ہو گئے ہیں؟ اس نرالے پن اور عجوبگی کا جتنا کھوج آپ لگائیں گی بات صاف ہوتی چلی جائے گی، اور آپ جان جائیں گی کہ ان میں کچھ ان جذبات کو بھرنے کا زیادہ موقع ملا ہے جو اوروں میں ایک حد کے اندر رہے ہیں۔ مثلاً ایک بچی کی ماں بجلی کی کڑک سے بہت ڈرتی تھی، اور جب بھی بجلی کڑکتی تھی اور وہ اتفاق سے صحن میں ہوتی تھی تو وہ چیخ کر بھاگتی تھی۔ ان کی بچی ان کی یہ حرکت دیکھ کر کچھ سمجھ نہ پاتی تھی، بس اگر وہ کچھ سمجھ سکی تو صرف یہ کہ جب آسمان پر ایک مخصوص طرح کی روشنی ہوتی اور زور کی آواز پیدا ہوتی ہے تو اس کی ماں چیخ مار کر بھاگتی ہے اور کمرے وغیرہ میں چھپنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس لیے وہ بھی یہی کرتی رہی، اور جس طرح ماں کے دل میں بجلی کی کڑک سے خوف تھا اسی طرح اس کے اندر بھی خوف پیدا ہو گیا، مگر اس بچی میں جو یہ خوف پیدا ہو گیا پہلے سے تو تھا نہیں۔ اس مخصوص چیز کی طرف خوف پیدا کرنے کی ذمہ دار صرف اس کی ماں تھی۔ یہی حال بالکل اسی عورت کا بھی ہے جس کا میں ابھی تذکرہ کر رہا تھا اور جس کی نرالی طبیعت پر محفل میں ہر ایک انگلی اٹھاتا ہے۔ لیکن اس بات کو بھی اچھی طرح دھیان میں رکھیے کہ آپ جذبات کو بچے سے الگ نہیں کر سکتی۔ جو عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ان کے بچے میں خوف کا مادہ ہی نہیں ہے یا وہ غصہ لے کر پیدا ہی نہیں ہوا ہے، وہ غلط کہتی ہیں۔ بھلا یہ بھی کہیں ہو سکتا ہے کہ بچہ اپنی پسند یا ناپسند سے محروم ہو جائے؟ اگر یہ چیزیں ایک بچے کے اندر سے ناپید ہو جائیں تو وہ بچہ یا تو زندہ نہ رہے گا یا پاگل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جذبات انسان کے اندر اس لیے پیدا کیے ہیں کہ وہ اپنا ایک مخصوص مزاج بنا سکے، وہ کچھ چیزوں کو پسند کر سکے اور اس پسند کی وجہ سے ان کو اپنا سکے۔ اس میں کسی چیز کی طرف سے خوف پیدا ہو اور وہ اس سے بچ سکے، اور اگر وہ ایسا کرنا چھوڑ دے تو اس کی زندگی اجیرن ہو جائے۔ اس لیے جذبات کے کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ وہ ہوتے ہیں یا نہیں، بلکہ صرف یہ کہ آپ کی تربیت ان کو زیادہ ابھرنے یا کم ابھرنے کا موقع دیتی ہے۔ بھوکا بچہ ہمیشہ روتا ہے اس لیے کہ اس کو بھوکا رہنا اچھا نہیں لگتا، لیکن اگر ایسے بچے کو روتا ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ یا تو روتا ہی رہے گا یہاں تک کہ آپ جھنجھلا کر اٹھیں اور اسے پیٹ ڈالیں، یا پھر وہ رو دھو کر چپ ہو جائے گا اور اپنی بھوک کا کوئی اور علاج کرے گا، چوری کر کے یا گری پڑی غلیظ چیزوں کو کھا کر۔
اسی طرح آپ شاید اس ماں کو بھی نہ سراہیں جو اپنے بچے کے غصے کا تذکرہ ہنس کر اس طرح کرے کہ اس کا غصہ تو بالکل اس کے باپ جیسا ہے، بچے پر اس کا اثر کیا ہوگا؟ یہی نہ کہ وہ اس کو اپنی خوبی سمجھے گا اور باپ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل جانے کی کوشش کرے گا۔ بہرحال جو بات بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ بچے کو جذبات کے اظہار کا اچھا موقع دیں، اظہار کا اچھا موقع۔ میرا مطلب ہے کہ اگر اس میں غصہ زیادہ ہے تو سزا دے کر غصہ چھڑانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ جس وقت اس کو غصہ ہو اسے دوسرے کاموں میں لگا دیں۔ بچوں کے جذبات کو ان کے کھیل کود میں استعمال کریں، انہیں نئی نئی چیزیں اور دستکاری وغیرہ کرنے کا موقع دیں، ان کو اس طرح مصروف رکھیں کہ ان کا ذہن بیکار نہ رہے، وہ لڑنے جھگڑنے کا موقع نہ پائیں، بلکہ وہ خود بخود ہی اپنے کاموں میں دلچسپی لینے لگے۔